ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلا کرتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی۔ یہ خواب کیا تھا؟ اور جب موت اس کے سامنے آئی تو پانی کے ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا، اور اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگتی تھی، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص۔ تم سب نکمے ہو، میں سب کو برباد کر دوں گا۔ فرعون، اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، ایک عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی بھی نہیں دیکھ پاتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ تھا، ان کی زندگی الگ تھی۔ ہمارا گھر بھی الگ ہے اور ہماری قسمت بھی۔ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ کام کرو ورنہ سزا طے ہے۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف اس لیے زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ تخت کو کبھی گرا نہیں سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ یہ صرف خواب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی رات نجومی اور علم غیب کے دعویٰ رکھنے والے دربار میں بلائے گئے اور خواب سنایا گیا۔ میں نے آگ دیکھی جو مصر کو نگل رہی تھی۔ اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بانی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی تخت کو گرا دے گا۔ یہیں سے فرعون کی سوچ غرور میں بدلنے لگی۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار ڈالو۔ شہر شہر تلواریں چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی، تب اللہ نے وہی بھیجی۔ اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا۔ یا اللہ، جیسا تو کہے میں وحی کروں گی۔ اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ آخرکار وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہے تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ یہ بچہ قتل کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے ہے۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ میں بول اٹھا، یہ بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب ایک بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ میں پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے۔ وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو، اور آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا،
اور مصر کا آدمی زمین پر گر گیا اور وہ پھر کبھی نہیں اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایک قتل ہو گیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے معاف کر دیا، لیکن مصر کے لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا، اور جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو اس نے حکم نکالا موسیٰ کو ختم کر دیا جائے۔ شہر کے دوسرے کنارے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ لوگ تمہیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام ایک میدان پر پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ دونوں کنویں کے پانی کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سب لوگ واپس نہیں چلے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کہے اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اور مہر یہ ہے کہ 8 سال ہماری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ قبول کر لیا، اور پھر یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ بکریاں چرانا، تنہائی، صبر، رحمت۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا، اور اللہ انہیں یہیں سے نبی بناتا ہے۔ جب مہر پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، بہت سردی بھی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہے تم یہیں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے آواز آئی اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم کانپ گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، وہ ظلم میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، تمہاری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل میں گئے۔ فرعون اسی وقت اپنی تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے غصے میں کہا تم میرے ساتھ کھیل رہے ہو، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ پھر فرعون نے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور جب ان جادوگروں نے رسی پھینکی تو لوگوں کو سانپ لگنے لگے۔ لوگوں کا دل کانپ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی اٹھائی اور اسے زمین پر رکھ دیا، اور وہ حقیقی اژدہا بن گئی۔ وہ اژدہا نے جادوگروں کے نقلی سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے کہا یہ کوئی جادو نہیں، اللہ کی قوت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون کا گھمنڈ اور سختی اور گہرا ہو گیا، اور چیخ کر کہا یہ سب جھوٹ ہے، میرا خدا صرف میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ ظلم میں گھرا رہا، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجنا شروع کیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی۔ مصر کی زمین پر ایک ایسی خوفناک طوفان بھیجا گیا۔ یہ نہ صرف پانی کی بلندی تھی، یہ پانی کا عذاب تھا جو ان کی فصلوں کو برباد کر دیا گیا۔ ان کی روزی روٹی کا سہارا مٹ گیا۔ جب طوفان گیا تو لوگ سمجھے تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے، تو پھر ایک اور نشانی آئی، ایک ایسا عذاب جس نے زمین کی ہر ہری چیز کو کھا لیا۔ اور پھر ایک اور عذاب بھیجا گیا، کمل لوگ کے جسم پر چپک گیا اور ہر چیز کو پریشان کرتا گیا، ہر پل یاد دلاتا تھا یہ قدرت اللہ کی طرف سے ہے، نہ تمہاری ہوا سے۔ اور پھر ایک اور نشانی بڑھتے ہوئے آگے آئی، جب ہر کونے سے مینڈک نکلنا شروع ہوئے۔ یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں تھی، لفظوں کے بنا آواز لینے والا عذاب تھا۔ اور پھر پانچواں عذاب، جس میں مصر کا پانی لال رنگ کا ہو گیا، مچھلیاں ڈوب گئی، پانی گندگی سے بھرا ہوا۔ اور فرعون پھر کہتا یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔
قرآن میں اللہ نے فرعون پر بھیجی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا اور صرف اس میں عذاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات بھی تھے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ قوم نے خاموشی سے اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنی تکبر سے نکلتے ہوئے راستہ رکھا۔ نہ ان کے پاس زیادہ سامان تھی، نہ کوئی تلوار، صرف اللہ کی مدد کا یقین۔ جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو گئے ہیں، اس کا گھمنڈ اور بڑھ گیا۔ انہیں ہم واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں، ہم پھنس گئے، یہ خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی اس پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا، پانی کی دو دیواریں اٹھی، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہو گیا اور انہوں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ پانی کی دیواروں کے بیچ اپنی گھوڑوں اور اپنی فوج کے ساتھ نکل گیا۔ گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ حق بتانے والی نشانیوں کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے بیچ سے نکل گیا، اللہ نے حکم دیا، پانی دوبارہ میں مل کر سمندر کو بند کر دو، اور پھر پانی کی دیواریں گرنے لگی۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا۔ اور اس وقت اس کا جب آخری وقت آیا، فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، قرآن میں ذکر ہے کہ آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت سے خود کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کے لیے جنت کی تیاری کی۔ اس واقعہ نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے۔ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر انسان کو اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولے۔